مصر کے شہر قاہرہ میں ایک عجیب و غریب میوزیم ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ پرانی تاریخ دیکھنے آتے ہیں۔ وہاں شیشے کے ایک تابوت میں ہزاروں سال پرانی ایک لاش رکھی ہے جو سب کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ لاش کسی عام انسان کی نہیں بلکہ اس بادشاہ کی ہے جس نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ 1981 میں فرانس کی حکومت نے مصر سے درخواست کی کہ اس ممی کو ریسرچ کے لیے پیرس بھیجا جائے۔ اس ریسرچ ٹیم کے سربراہ ایک مشہور اور ماہر سرجن ڈاکٹر مورس بوکائے تھے۔ ڈاکٹر مورس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ اس بادشاہ کی موت آخر ہوئی کیسے تھی۔ جب انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اور مائکروسکوپ کے ذریعے اس جسم کا معائنہ کیا تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہیں لاش کے جسم اور بالوں میں سمندری نمک کے ذرات ملے جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ شخص ڈوب کر مرا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈوبنے والی لاشیں تو چند دنوں میں گل سڑ جاتی ہیں، یہ ہزاروں سال تک کیسے محفوظ رہیں؟ ڈاکٹر مورس نے اپنی رپورٹ تیار کی کہ یہ بادشاہ سمندر میں ڈوبا تھا اور پھر فوراً اس کی لاش کو باہر نکال کر محفوظ کر لیا گیا۔ اس وقت ان کے پاس ایک مسلمان دوست آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر، یہ بات تو ہماری کتاب قرآن میں 1400 سال پہلے لکھی جا چکی ہے۔ ڈاکٹر مورس نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممی تو 1898 میں دریافت ہوئی ہے، قرآن تو اس سے بہت پہلے آیا تھا۔ اس دوست نے قرآن پاک کھولا اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 92 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ سن کر ڈاکٹر مورس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آئیے آپ کو تاریخ کے اس خوفناک منظر کی طرف لے چلتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرعون کا ظلم زمین پر حد سے بڑھ چکا تھا اور وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے نکلے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑا۔ آگے گہرا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر۔ بنی اسرائیل خوف سے کانپنے لگے، مگر اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا اور پانی کی 2 بڑی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بخیر و عافیت سمندر پار کر گئے۔ فرعون اپنے تکبر میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا سمندر کے بیچ بنے راستے پر دوڑا دیا۔ جب وہ اور اس کا لشکر سمندر کے عین درمیان پہنچے تو اللہ کا حکم آ گیا۔ پانی کی وہ دیواریں جو کھڑی تھیں اچانک گر گئیں اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان پر آ گرا۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا آج پانی کی لہروں کے رحم و کرم پر تھا۔ ڈوبتے وقت اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ فرعون کی لاش کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سمندر کی لہروں نے اس کی لاش کو ساحل پر پھینک دیا، جہاں سے اسے اٹھا کر حنوط کر دیا گیا۔ صدیاں گزرتی گئیں، مٹی کی تہیں جمتی گئیں اور فرعون کا یہ جسم زمین کے نیچے چھپا رہا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہی تو تھا کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود کیڑے مکوڑوں نے اس جسم کو نہیں کھایا۔ 19ویں صدی میں جب ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کی تو یہ لاش دنیا کے سامنے دوبارہ ظاہر ہوئی۔ واپس پیرس چلتے ہیں جہاں ڈاکٹر مورس ساری رات اس آیت پر غور کرتے رہے۔ سائنس نے آج ثابت کیا کہ یہ جسم ڈوبا تھا، مگر قرآن نے صدیوں پہلے اس کی خبر دے دی تھی۔ ڈاکٹر مورس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ کائنات کے خالق کا کلام ہے۔ انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی جس کا نام بائبل، قرآن اور سائنس ہے، جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ آج بھی جب آپ قاہرہ کے میوزیم میں جائیں
تو فرعون کی وہ سوکھی ہوئی لاش ایک خاموش پیغام دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو، میری بادشاہت، میری فوجیں اور میرا تکبر سب مٹی میں مل گیا۔ میں آج بھی یہاں بے بس پڑا ہوں تاکہ تم لوگ جان سکو کہ کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اے انسان، کیا تو ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آئے؟ بے شک زمین اور آسمان کی ہر نشانی میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔